باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورہ انبیاء کی ایک آیت کریمہ کا میں مختصر سا موازنہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اقرار جرم کے حوالے سے یہ آیت کریمہ بہت ہی قابل توجہ ہے اور اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے اور اس کو سمجھنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے، اور وہ یہ آیت ہے کہ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْخَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ فرمایا قیامت کے دن وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، اگر انہیں چھوئے، چھونا سب سے کم ترین درجہ ہے۔ مست ایک تھوڑا سا کسی کو مس کرنا، اس کو کہا جاتا ہے مَسَّتْهُمْ، یعنی پکڑنا، ہاتھ لگانا اور محض کسی کو تھوڑا سا چھونا، یہ سب سے کم معنی ہے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْخَةٌ، نفخہ ایک اس تھوڑی سی ہوا کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی کھڑکی کھولتے ہیں، آپ کوئی دروازہ کھولتے ہیں، گاڑی کا دروازہ ہو، گھر کا دروازہ ہو، تو دروازہ کھولتے ہوئے ایک تھوڑی سی ہوا آتی ہے، اس کو نفخہ کہا جاتا ہے۔ یعنی زبردست جھکڑ کی بات نہیں ہو رہی، زبردست تیز آندھی طوفان اور ہوا کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ نفخہ کم ترین ہوا کی بات ہو رہی ہے۔ مست کے اندر بھی معنی کی کمی ہے اور نفخہ کے اندر بھی تھوڑا سا معنی جو کمزور ترین معنی ہے وہ ہے تھوڑا سا چھونا اور تھوڑی سی ہوا۔ کس کی، کون چھوئے اور کس کی ہوا لگے؟ من عذاب ربک، تیرے رب کے عذاب کا ایک تھوڑی سی ہوا کا جھونکا۔ لفظ رب کا استعمال کر کے خالق کائنات نے فرمایا یہ جبار کا عذاب نہیں ہے، یہ قہار کا عذاب نہیں ہے۔ جبار و قہار کا جب عذاب آتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، لیکن یہاں لفظ رب کا معنی، لفظ رب اور اس صفت کا استعمال کر کے خالق کائنات جل جلالہ نے ایک لفظ رب کے اندر نرمی پائی جاتی ہے، لفظ رب کے اندر انعامات پائے جاتے ہیں، لفظ رب کے اندر احسانات پائے جاتے ہیں، مالک کا معنی پایا جاتا ہے، انعامات کا معنی پایا جاتا ہے، مربی کا معنی پایا جاتا ہے، لیکن جبار و قہار کے اندر سختی والے معنی پائے جاتے ہیں۔ یہ بھی اپنی صفات میں سے ایک چن کے خالق کائنات جل جلالہ نے رحم کی صفات میں سے ایک صفت کا یہاں استعمال کیا، تو یہ بھی خالق کائنات نے ایک ہمارے لحاظ سے ایک ایسا لفظ کا یہاں انتخاب کیا کہ یہاں سے اللہ کا غصے کا اظہار نہیں ہوتا۔ مست کے اندر بھی معنی دیکھیں اور نفخے کے اندر بھی دیکھیں، اور عذاب ربک، عذاب ربک یعنی تیرے رب کا عذاب کا تھوڑا سا حصہ۔ تو پھر فرمایا کہ یہ تھوڑے تھوڑے معنی جمع کریں، اور بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے؟ وہ اس کے بارے میں لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، تو فوراً یہ جرم کرنے والا پکار اٹھے گا، زنا کرنے والا پکار اٹھے گا، شراب نوشی کرنے والا پکار اٹھے گا، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے والا پکار اٹھے گا، اور نمازیں نہ پڑھنے والا یہ پکار اٹھے گا، سود خور یہ پکار اٹھے گا، یہ شرابی، یہ زانی، یہ بد کلام پکار اٹھے گا۔ کیا پکار اٹھے گا؟ انا کنا ظالمین، کہ بے شک ہم ظالم تھے، بے شک ہم ظالم تھے۔ لیقولن کے اندر ضرور بالضرور کا تاکید کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ اقرار جرم کرنے میں یعنی یہ سختی سے یہ اپنے اوپر لازم کر رہا ہے، اور یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے جرم کیا ہے اور میں ظالموں میں سے ہوں، بلکہ لیقولن یہ اپنے اوپر لازم کر کے اور ضرور بالضرور یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ بے شک میں ظالم تھا، اور معنی ظلم کا سب سے زیادہ ہوتا ہے۔
تو گویا خالق کائنات جل جلالہ فرماتے ہیں کہ اقرار جرم کروانے کے لیے یہاں تو بڑی بڑی تگ و دو کی جاتی ہے، یہاں بڑی بڑی سزائیں دی جاتی ہیں، لیکن جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے تو پھر اقرار جرم میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ بہت بڑے عذاب میں تمہیں ڈالوں گا تو تم اقرار جرم کرو گے، میں تمہیں سخت ترین سزا دوں گا تو تم اقرار جرم کرو گے، میں تمہیں سخت ترین عذاب میں ڈالوں گا تو تم اقرار جرم کرو گے، میرے قہار اور جبار کی صفات کو دیکھو گے تو تم اقرار جرم کرو گے۔ فرمایا نہیں، تمہیں پورا عذاب نہیں، پورا عذاب میں ڈالا جانا نہیں، بلکہ ایک ہوا کا تھوڑا سا اور چھوٹا سا جھونکا اگر تمہیں صرف چھو لے گا تو فرمایا کہ تم فوری طور پہ پکار اٹھو گے اور آوازیں دینا شروع کر دو گے کہ مولا ہم ظالم تھے، مولا ہم ظالم تھے۔ یہ اقرار جرم فوری طور پہ تم کر لو گے۔ لہٰذا وہ وقت آنے سے پہلے ہمیں خالق کائنات کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا، خالق کائنات کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ خالق کائنات کا عذاب بڑا سخت ہے اور اس سے بچنے کے لیے واحد طریقہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا منہ نہ پھیریں، بلکہ ہم اللہ کی طرف اپنا منہ پھیریں، ہم اللہ کی طرف راغب ہوں، ہم رجوع اللہ کریں، رجوع الرسول اور رجوع القرآن کریں۔ خالق کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔